السلام علیکم ایوری ون، کیا حال ہے سب کا؟ آئی ہوپ کہ سبھی ٹھیک ہیں، خوش ہیں، مزے میں ہیں۔ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اور آج میں کوئی ولاگ نہیں شیئر کر رہی ہوں، ولاگ میرے پاس ریڈی ہیں، لیکن میں نے سوچا آج میں اپنی پیرس کی میموری آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ یہ جو روم آپ نے دیکھا یہ ہمارا روم تھا، اسی میں ہم لوگوں نے 3-4 دن گزارے تھے۔ اور جناب آج میں کافی ساری میری میموریز ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کی۔ اگر آپ لوگوں کو انٹرسٹ ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں لکھ دیجیے گا، میں اپنی ہر کنٹری کی الگ الگ سے میموری آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ لوگ کو معلومات بھی دوں گی، انفارمیشن دوں گی۔ یعنی اگر آپ لوگ کو کچھ کسی کا پروگرام بنتا ہے کرونا کے بعد وزٹ کا، تو آپ لوگ کے پاس پھر آئیڈیاز ہوگی۔ پیرس کا میں نے اس لیے چوز کیا ہے، میرے پاس ویڈیوز بھی ہے لیکن وہ ویڈیوز میں ابھی ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتی تھی، تو میں نے سوچا میں اپنی پکس لے لیتی ہوں اور اسی کی میں جیسے جو سٹوری ہے میری فنی سی پیرس کی، وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو پیرس اس لیے میں نے چوز کیا ہے کیونکہ ایک تو پیرس مجھے بہت زیادہ پسند ہے، میں جتنی بار بھی جاؤں تو میرا شوق کم نہیں ہوتا۔ اور یہاں پہ فنی سٹوری اس لیے ہے کیونکہ جب میں فرسٹ ٹائم گئی تھی تو جو مونا لیزا کا یہاں پہ پورٹریٹ ہے اوریجنل، وہ میں نے نہیں دیکھا تھا۔ تو جب ہم لاسٹ دفعہ گئے تھے تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ میں نے وہ ضرور دیکھنا ہے، کچھ بھی ہو میں نے مونا لیزا کا جو اوریجنل پورٹریٹ ہے وہ ضرور دیکھنا ہے۔ تو اس ٹائم ہم لوگ وہیں پہ تھے جہاں پہ مونا لیزا کا جو میوزیم ہے، تو ہم لوگ وہاں پہ تھے۔ تو اس ٹائم ہم لوگ میوزیم میں ہی تھے لیکن اوپر تھے، میوزیم چونکہ پورا انڈر گراؤنڈ ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ کوئی اب مجھے بالکل یاد نہیں ہے اس کا نام، یہ کوئی چرچ تھا، کافی ہائٹ پہ تھا اور اسے پورا پیرس آپ دیکھ سکتے ہو۔ ہم لوگ پہلے وہاں گئے تھے اور یہاں پہ کنسرٹ ہو رہا تھا جو بہت پاپولر اسٹریٹ ہے پیرس کا۔ تو اور یہ بلڈنگ جو آپ کو نظر آ رہی گیٹ جس کو کہتے ہیں، تو یہاں پہ بھی کنسرٹ تھا اور سارے روڈ جو لوگوں سے بھرے ہوئے تھے، تو یہاں بھی کافی انجوائے کیا تھا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے لنچ کیا اور میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی جو میری سٹوری ہے فنی سی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو جب ہم لوگ وہاں پہ میوزیم میں تھے، میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا، اس نے کہا دیکھنا ہے، میں نے کہا ہاں دیکھنا ہے۔ اور یہ ایک اور پک آ گئی، یہ ہے نوٹر ڈیم جو کہ چرچ ہے اور بہت پاپولر ہے، اس کی اپنی ایک سٹوری ہے، خیر وہ کبھی پھر سناؤں گی آپ لوگوں کو۔ تو سٹوری کی طرف چلتے ہیں اور سٹوری یہ ہے کہ دوپہر کا ٹائم تھا اور جو میوزیم کا ٹائم ہے وہ 6 بجے تک ہے، اس کے بعد بند ہو جاتا ہے۔ اور ہم لوگوں نے جانا تھا، میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا تھا کہ ہم لوگ کل آ جائیں گے اور صبح آ جائیں گے تو ہم لوگ میوزیم دیکھ لیں گے، لیکن وہ کہہ رہا تھا اگر دیکھنا ہے تو آ جاؤ۔ یہ سارا جو مونا لیزا کا پیرامڈ ہے وہ ایریا ہے، کافی بڑا ہے، کافی پیارا ہے اور بہت زیادہ لوگ آتے ہیں۔ ہم بھی چھٹیوں میں گئے تھے تو بہت زیادہ لوگ تھے، تو وہ کہہ رہا تھا آ جاؤ۔ اور جب ہم لوگ نیچے گئے ہیں تو اتنی لمبی لائن لگی ہوئی تھی، آپ یقین کریں کہ وہ لائن مجھے نہیں پتہ کتنی میٹر لمبی تھی، لیکن میرے ہسبینڈ نے کہا اگر جانا ہے تو آ جاؤ۔ تو ہم لوگ لوگوں میں جیسے گھس کے جا رہے تھے اور لوگ ہمیں گور بھی رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ہم لوگوں نے اپنا دیسی والا طریقہ جو ہے وہ اپنا لیا اور ہم لوگ کسی کی پرواہ بھی نہیں کر رہے تھے اور آگے بڑھ رہے تھے۔ تو مجھے شرمندگی بھی تھوڑی سی ہو رہی تھی کیونکہ لوگ ہمیں گور رہے تھے اور ہم لوگ تھے کہ پیچھے نہیں دیکھ رہے تھے۔ میرے ہسبینڈ آگے تھے اور میں اور ندا اس کے پیچھے ہم لوگ جا رہے تھے۔ تب ریان نہیں تھا اس ٹائم، چونکہ میری بہت بڑی خواہش تھی کہ میں یہ دیکھوں، خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں، تو اس لیے میں بھی بس ہم لوگ جا رہے تھے میرے ہسبینڈ کے پیچھے، اور لائن کی پرواہ ہم نے نہیں کی، ہم لوگ آگے ہی جا رہے تھے۔ لیکن کاؤنٹر کے قریب ہم لوگ پہنچے، کاؤنٹر کے قریب تو ہم لوگ نہیں پہنچے تھے، یہ وہ میوزیم ہے مونا لیزا کا۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ کافی زیادہ لائن وہاں پہ بھی لگی ہوئی تھی، ایک تو 2-3 کاؤنٹر لگے ہوئے تھے اور 2 سائڈ سے آٹومیٹک جو ٹکٹ وغیرہ کارڈ کی ہیلپ سے نکالتے ہیں، تو کارڈ سے تو ہم لوگوں نے نہیں نکالنا تھا، 2 دفعہ ہم لوگ غلط ہو گئے اور ہم آٹو جو مشین لگے ہوئے تھے اس طرف چلے گئے تھے، وہ بھی خیر ہم لوگوں نے پار کیا اور ہم لوگ کاؤنٹر تک پہنچ گئے، ٹکٹ ہم لوگوں نے لے لیا اور یہ سارا میوزیم ہے۔ لیکن جب ہم لوگ میوزیم کے اندر گئے ہیں میں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اور نہ ہی کوئی انٹرسٹ تھا باقی چیزوں میں، لیکن جو مونا لیزا کا پورٹریٹ تھا وہ بالکل ان لوگوں نے اینڈ میں رکھا تھا اور ہم لوگ بھاگے جا رہے تھے اس سائڈ پہ۔ تو جب یہ ہے مونا لیزا کا پورٹریٹ، تو جب ہم لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں بہت زیادہ رش وہاں پہ بھی تھا، میری خواہش تھی اور کوشش تھی کہ میں ایک سیلفی لے لوں۔ تو جب بہت ہی کوششوں کے بعد لوگوں میں گھس کے اندر گئی ہوں اور میں نے
सेल्फ़ी लेने की कोशिश की तो निदा ने चीखना शुरू कर दिया कि मामा मुझे बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही, मैं सांस नहीं ले सकती हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। तो सेल्फ़ी भी मेरी रह गई। मैंने सेल्फ़ी का एक क्लिक किया है और जब मैंने बाद में देखा तो सेल्फ़ी में क्या आया था कि मेरी एक आंख आई थी और हाफ़ चेहरा आया था। मैंने कहा इतनी मैंने मेहनत की, इतनी मैंने कोशिश की सिर्फ हाफ़ सेल्फ़ी के लिए। खैर ये मेरी स्टोरी थी, काफ़ी फ़नी। जब भी मुझे याद आता है मुझे बहुत हंसी आती है। मुझे हंसी इसलिए आती है कि मैं कहती हूँ मोनालिसा चाची के पीछे मैं इतनी पागल हुई थी लेकिन एक सेल्फ़ी भी ना ले सकी। काफ़ी ज़्यादा पिक्स वगैरह तो मैंने ले लिए थे, वो अभी भी मेरे पास है, लेकिन सेल्फ़ी मेरी नहीं है। खैर अभी आप लोगों ने देखा जो आईफिल टावर है उसके शाम का मंज़र बहुत सुपर होता है, बहुत बहुत मज़ा आता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और काफ़ी इंजॉयबल जगह है पेरिस भी। तो आई होप कि आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर आती हैं तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप किसी कंट्री जितनी भी मैं देख चुकी हूँ, अगर आप लोग देखना चाहते हो मेरी मेमोरीज़, अगर आप लोग मेमोरीज़ देखना चाहते हो और कंट्रीज़ देखना चाहते हो तो ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी और इसी तरह फ़नी स्टोरीज़ भी आप लोग को सुनाती रहूँगी। इसके साथ लूँगी आप लोगों से इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।